شراب اور نشہ آور چیزیں اگر کوئی قوم نہ چھوڑے سمجھانے روکنے کے باوجود کوئی قوم کہتی ہے ہمیں شراب حکم ہے حکومت وقت کو ان کے خلاف جنگ کرنے اعلان جنگ ہے خوروں کے ساتھ لینا رسول کا اعلان جنگ شراب نوشوں کے خلاف بھی حضرت دل حقیقی رضی اللہ عنہ بھی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یا رسول اللہ ہم لوگ سب علاقے میں رہتے وہاں بڑی سخت محنت کرتے ہیں ہم گلوں سے یعنی دلدل سے ایک شراب بنا کر استعمال کرتے ہیں اس سے قوت طاقت حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سخت محنت کر کام کر لیتے ہیں اپنے ملک کی سردی کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے گندم سے جو بناتے ہو ایک اموری شراب ہوتی ہے ایک کھجوری ہوتی ہے کھجور سے بھی شراب ہوتی ہے امور سے بھی بنتی ہے گندم سے اور کئی چیزوں سے پوچھا کہ کیا اس جو تم بناتے ہو مشروب طاقت کے لیے کیا اس میں نشہ ہوتا ہے بہتر میں نے اس کے جی ہاں نشہ کرنا ہوتا ہے آپ بتائیں کہ اس سے بچو نشے والی چیز کو بالکل استعمال نہ کرو میں نے اس کے اندر وہاں کے لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں یعنی مجھے اس کی امید نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے سننے سے اس کا استعمال چھوڑ آپ ہمیشہ کرنا اگر نہ چھوڑے تو ان سے جنگ کرو نہ چھوڑے تو ان سے حرام کام شراب نوشی روکنے کے باوجود اگر کوئی تم سے بڑا جو اس حدیث سے بات یہ معلوم ہے اگر کسی علاقہ کے مسلمان اپنے مقامی حالات کے لحاظ سے اپنے واسطے شراب کے استعمال نہ بولے تو ضروری سمجھے تب بھی اس کی اجازت دی جا سکتی دوسری بات یہ معلوم ہے اگر کسی علاقہ یا بستی والے شراب کے استعمال کا اجتماعی طور پر اصرار کرے اور بات نہ آئے تو اسلامی حکومت کے خلاف طاقت استعمال کرے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اسلام کی نگاہ میں شراب نوشی اتنا سنگین جرم ہے خدا سمجھ